یہ قانون تو ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہیں جو مسلمان ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، ان کے لیے قانون ہے۔ مانتے ہیں تو عمل کرو، اس پر اعتراض مت کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اعتراض کرنا ہے قیامت میں اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، کھڑے ہو کر اعتراض کر لو ہمت ہو تو۔ یہاں علماء کے سامنے کیوں اعتراض کرتے ہو؟ علماء نے تھوڑی دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ علماء تو وہی بتائیں گے تمہیں جو قرآن میں ہے، علماء تو تمہیں وہی بتائیں گے جو حدیث میں ہے، اللہ کا حکم، نبی کا فرمان تمہیں بتائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لینا اللہ کے سامنے، رسول کے سامنے، کہ ایسا کیوں کیا، ہمارے لیے ایسا حکم کیوں بنایا گیا؟ اتنی ہمت ہو تو قیامت میں کھڑے ہو کر پوچھ لینا۔ اگر ہمت نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، قرآن کو مانتے ہو، اسلام کو مانتے ہو، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہو، تو سر جھکا لو، جو حکم بتایا جا رہا اس پر عمل کرو، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہیں آئے، ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، اسی کو مومن کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو عمل بتایا جا رہا ہے قرآن میں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے۔ عورتوں کو خاص طور پر ان چیزوں کو سمجھانا چاہیے۔ دین کی بات عام طور پر ان تک نہیں پہنچتی ہے، تو ہمارے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم جمعہ میں، جلسوں میں، جہاں دین کی موٹی موٹی باتیں ہم سنتے ہیں، یہ دلائل سمجھتے ہیں، وہ جا کر اپنی عورتوں کے سامنے، اپنی بہن بیٹیوں کے، بہنوں اور والدہ عورتوں کے سامنے بیان کرے، بیویوں کے سامنے، تاکہ ان کو بھی اس بات کا پتہ چلے کہ دین کیا ہے، دین میں حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا حقوق بیان کیے، کیا احکام بیان کیے، یہ فرق اور امتیاز کیوں رکھا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، وہ جا کر موٹے موٹے انداز میں اپنی ماں بہنوں کو ہم سمجھائیں گے تو انہیں بھی یہ چیز سمجھ میں آئے گی، اور پھر وہ بھی 100% عمل کرنے والی بنے گی اسلام۔ اور اس کے لیے خاص طور پر اسلام میں جتنی عورتیں ہماری گزری ہیں، پیغمبروں کی جو بیویاں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابیات، ان کی زندگیاں باقاعدہ کتابوں میں درج کی گئی ہیں، ان کے نام پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ کتابیں آپ لے جائیں، اپنی ماں بہنوں کو دیں، ان سے کہیں کہ اس کا مطالعہ کرو، پتہ چلے گا کہ عورت کا مقام کیا ہے، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے، اس کو کس مقام تک پہنچایا ہے، اس کا کہاں تک اسلام نے خیال رکھا ہے۔ یہ چیز جب تک ہم عورتوں کو نہیں بتائیں گے، نہیں سمجھائیں گے، اس وقت تک انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، اور وہ باطل کا شکار ہوں گی، اور وہ گھروں سے نکلیں گی اور اسلام کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، کھڑے ہو کر صرف تکتے رہیں گے، دیکھتے رہ جائیں، اور اس میں سب سے بڑے مجرم خود ہم بھی بنیں گے۔